پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی تھی جو کہ حق کو چھپاتے تھے، سچ کو چھپاتے تھے، لیکن اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے دروازہ کھول دیا ہے جسے لوگ بھول جاتے ہیں۔ صرف ایک شرط نہیں، 3 شرطیں ہیں، اور اگر یہ 3 پوری ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ آج ہم سمجھیں گے سورہ البقرہ آیت نمبر 160 لفظ بائی لفظ۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر سچ چھپایا، لوگوں کو گمراہ کیا یا جھوٹی باتیں پھیلا دی، کیا اس کے لیے معافی کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس آیات میں فرمایا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو اور میں تمہاری معافی کو قبول کروں گا، یا مجھ سے توبہ کرو میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا خود کا الفاظ ہے۔ قرآن ایسے پڑھنا چاہیے کہ جیسے کہ قرآن ہم سے یا اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے۔ اللہ کا میننگ ہوتا ہے مگر یا سوائے۔ الذین وہ لوگ جو ایک نشاندہ ریلیٹو پروناؤن ہے جو واقعوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو لوگ توبہ کریں گے۔ تابو، انہوں نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کرنا، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کی یا سدھار کیا یا اپنے آپ کو بدلا۔ دوسرا قدم صرف زبانی توبہ نہیں ہے بلکہ عمل میں بھی سدھار ضروری ہے۔ وَبَيَّنُوا، اور ظاہر کیا یا بیان کر دیا، وہ سچ جو چھپایا گیا تھا اس کو واضح کر دیا۔ تیسرا قدم جو سچ انہوں نے چھپایا تھا، تیسرا قدم وہ ہے جو سچ انہوں نے چھپایا تھا اس کو واضح کر دیا، پبلش کر دیا۔ فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، فَأُولَئِکَ، پس یہی لوگ ہیں۔ وہ لوگ کون سے ہیں؟ جو لوگ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور ظاہر کر دیں اسے جو چھپایا گیا تھا، تو بس وہی لوگ ہیں۔ اتوبو، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو اسے ہمزہ کہتے ہیں۔ تابہ یتوبو کا میننگ ہوتا ہے توبہ قبول کرنا۔ علیہم، میرے ذمہ ہے۔ اللہ کا میننگ پر ہوتا ہے ہم، ان کی توبہ قبول کرنا میرے ذمہ ہے، یعنی میرے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ان کی توبہ قبول کرنا میرے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ خود ذمہ داری لے رہا ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَأَنَا، واو کا میننگ اور ہے، انا میں، اور میں، التواب، تواب کا میننگ ہوتا ہے بار بار توبہ کا قبول کرنے والا، الرحیم، بہت رحم کرنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ یہ آیات سیدھا پچھلی آیات 159 سے جڑی ہے۔ آیات 159 میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو اللہ کی نازل کی ہوئی روشن نشانیوں اور ہدایت کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، جیسے کہ پہلے کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں واضح کر دی گئی تھی اور یہ یہودی علماء جانتے تھے، لیکن پھر بھی یہودی علماء اس کو چھپاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھے، اس نے پھر بھی ایک راستہ نکال دیا۔ یہ آیات ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ توبہ کا میننگ ہوتا ہے دل سے توبہ کرنا یا اللہ کی طرف پلٹنا۔ اصلاح کرنا صرف کہنا کافی نہیں ہے، اپنے اعمال اور کردار کو سدھارنا بھی بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ بیان، جو سچ پہلے چھپایا گیا تھا واپس کھول کر بیان کرنا، صرف چپ چپ توبہ کر لینا نہیں ہے، یا جو چیزیں جس انسان سے چھپائی گئی تھی اس کو واضح کر دینا، اس کو بتا دینا۔ یہ تیسرا پوائنٹ بہت اہم ہے، اور آج کے دور میں بھی لگتا ہے کہ اگر کسی نے سوشل میڈیا پر یا لوگوں کے سامنے کوئی غلط بات کہی یا جھوٹ خبر دی یا جو سچ تھا وہ چھپایا گیا، صرف دل میں معافی مانگنے سے کافی نہیں ہوگا، اس کو سب کے سامنے آ کر واضح کر دینا، بیان کر دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، یا جہاں سچ چھپایا گیا تھا وہاں کہنا بھی بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ تینوں شرطیں پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ لیتا ہے کہ میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تواب ہے، بار بار توبہ کا قبول کرنے والا ہے، الرحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ سوچو اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک توبہ کا قبول کرنے والا تواب اور رحیم ہے۔ ہوپ آپ کے لیے یہ آیت یوزفل رہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔